ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حدیث رسول کی محبت پیدا کر دے اور حدیث کے موافق زندگی گزارنے عمل کرنے کی توفیق اللہ دے کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ درس بخاری کی یہ مجلس ہے، اس سے قبل ایک مجلس ہوئی جس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر طور پر سوانح بیان کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوحی سے اپنی کتاب کی شروعات کی۔ آپ دماغ پر زور ڈالیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھنے سے جو شروعات کی کتاب الوحی سے، کتاب الوحی کے بعد کتاب الایمان لکھا، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لکھا۔ اس ترتیب پر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام اعظم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے لوگوں کو کس بات کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اس ترتیب کو دیکھیں۔ کتاب الوحی کے اندر وحی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی کس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان لکھا، یعنی ایمان کی حدیثوں کو اس کے اندر نقل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا کے ہر انسان کو ایمان کا علم ہونا ضروری، واجب اور فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر شخص پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کو کس طریقے سے پہچانا جائے گا اور کس طریقے سے ایمان بنایا جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایمان کا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، لیکن ایمان سیکھے گا کہاں سے؟ علم کے ذریعے۔ ایمان سیکھنے کا ذریعہ علم ہے، اور ایمان اور علم کا مرکز وحی ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، میں بھی ایسا کروں گا، کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس بزرگ کتاب کے ذریعے میں ایمان سیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیغام یہ دے رہے ہیں ہمارے ذہنوں کو کہ ایمان سیکھنا واجب ہے، ایمان سیکھنے کا ذریعہ علم ہے، اور ایمان اور علم کا مرکز وحی ہے۔ مطلب وحی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور جس امام کو رب نے وحی کے ذریعے ہمارے لیے امام متعین کیا، اسی کو اپنا پیشوا اور رہبر
بنا لیں۔ قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم اتباع کرو، پیروی کرو جو رب نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ رب نے قرآن اور حدیث رسول نازل کیا، لیکن پھر اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے علاوہ کسی ولی، پیر، رہبر، پیشوا کی پیروی نہ کرنا، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تھوڑے ہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو خیر ایک بہت بڑا درس دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب سے کتاب کا باب باندھ کر۔ تو اس سے پہلے درس میں سب سے پہلی بخاری شریف کی حدیث نقل کیا تھا انما الاعمال بالنیات کے ذریعے۔ مقصد یہ ہے ہم جو بھی عمل کریں اس کے اندر ہماری نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ ہم نے کہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 7 جگہ پہ نقل کیا۔ ایک تو حدیث نمبر 1، اس کی مختصر تشریح پچھلے درس کو آئی تھی۔ اب اس سے ہٹ کر 6 جگہ امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو اور نقل کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم وہ 6 حدیثیں دیکھیں گے کہ کس مقصد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حدیث کو 7 جگہ نقل کیا، ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے مقام پر یہ حدیث نمبر 54 یعنی 54 باب ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیات والحسبۃ۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث لفظ بلفظ پھر نقل کر دی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی دوسری مرتبہ، آپ کا منشا، آپ کا ارادہ، آپ کا مقصد یہ ہے عمل بلا نیت اور خلوص کے درست نہیں ہوگا، اس لیے ہم جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں ہماری نیت ایک دم خالص ہو، ہماری نیت اچھی ہو اور خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کا مقصد لے کر وہ عمل کریں۔ اور ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہی چیز لکھ دیا ہے، وہی چیز عطا کرے گا جو انسان جس مقصد سے وہ عمل کرے گا۔ تو اس حدیث میں، اس بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث دوبارہ لائی، مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو درست رکھو، اور دوسرے وہ عمل جو کرنے جا رہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جیسے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد، جو کچھ تم اپنے مال میں خرچ کرتے ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل کر لینا۔ تو اللہ کی قسم جو تم خرچ کرو گے سارے خرچ کا ثواب اللہ تعالی تم کو عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ اگر تم عمل کر رہے ہو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، نیت اچھی رکھ کر، تو تم روٹی کا لقمہ، کھانے کا نوالا
اپنے بیوی کے منہ میں داخل کرو گے تو اللہ کی قسم اللہ اس پر بھی اجر نیکی ثواب عطا کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے کچھ، ہم چپل پہننے لگے، سیدھے پیر میں پہن رہے ہیں پھر بائیں پیر میں پہن رہے ہیں تو کوئی ثواب نہیں، لیکن نبی کی سنت کی نیت ہے تو اللہ کی قسم سیدھے پیر میں جب سیدھے چپل میں جب پیر ڈالیں گے تو اللہ اس پر اجر ثواب عطا کرے گا۔ ہم مکاری سے ہنس رہے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، کوئی ثواب، لیکن نیت خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے کہ نبی نے فرمایا اپنے بھائیوں سے ملو تو خوش ہو کر خندہ پیشانی سے ملو، تو اللہ کی قسم اس پر بھی اللہ اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے صرف ہم بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں تو کوئی اجر ثواب نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ نے شریعت اور دستور بنایا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ انسان یہ سوچ کر اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرتا ہے تو بیوی بھی خوش ہوتی ہے اور اللہ بھی خوش ہو کر بے انتہا اجر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی اچھا عمل کرنے جائیں تو اللہ کی رضا مقصد ہو اور نیت خالص ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں آج رات میں مال خرچ کروں گا۔ رات ہوئی، اندھیرا چھا گیا، یہ نیک بخت انسان کچھ مال لے کر نکلا، دیکھا ایک سایہ آگے بڑھا، فوراً آگے جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں مال کی تھیلی رکھا اور بھاگا اور خوش ہو گیا کہ میں نے مال کو خرچ کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں یہ بات عام ہو رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی رات میں کسی شخص نے ایک زانیہ، ایک جسم بیچنے والی عورت کو صدقہ کر دیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آج رات پھر میں صدقہ کروں گا، پھر مال خرچ کروں گا۔ دوسری رات آئی، پھر رات کے اندھیرے میں نکلا اور ایک شخص دکھا، دوڑ کر ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ میں مال کی تھیلی دی، بھاگا، خوش ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لیکن صبح سنتا ہے کہ کسی شخص نے ایک ڈاکو، ایک چور شخص کو صدقہ دیا ہے، صدقہ کا مال دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اس نے اور کہا آج رات پھر میں صحیح آدمی کو دینے کی کوشش کروں گا۔ پھر رات آئی، اندھیرا چھا گیا، یہ شخص آگے بڑھا، رات میں چلتے چلتے ایک آدمی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں مال کی تھیلی رکھا اور بھاگا۔ صبح سنتا ہے کہ کسی شخص نے پوشیدہ طور پر رات میں ایک بڑے مالدار آدمی کو صدقہ در دیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر سویا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات میں یہ فرشتہ دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا خوش ہو جا اے اللہ کے بندے، تو نے نیت اچھی رکھ کر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا ہے۔ پہلی رات کو دیا، زانیہ جسم بیچنے والی عورت کو دیا، اللہ نے قبول کیا۔ ہو سکتا ہے تیرا مال پا کر وہ عورت اب جسم بیچنا، غلط کاری کرنا ترک کر دے۔ اور دوسری رات تو نے ایک چور کو دیا، ہو سکتا ہے وہ مال پا کر اب چور ڈاکو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا ترک کر دے، رب نے قبول کر لیا ہے۔
اور پھر فرشتہ کہتا ہے تیسری رات جو تو نے دیا مال وہ بہت بڑے ارب پتی خرب پتی کو تو نے دیا، لیکن رب نے جب نیت تیری اچھی تھی، رب کی رضا کا مقصد تھا تو اس کو بھی قبول کیا۔ ہو سکتا ہے وہ صدقہ کا مال پا کر نادم شرمندہ ہو، وہ بھی صدقہ خیرات کرنا شروع کر دے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسرے مقام پر اس حدیث کو نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، باب الخطأ والنسیان فی العتاقۃ والطلاق، اس بیان میں کہ اگر کسی شخص نے بھول کر یا کہ خطا کے طور پر کچھ بات کہہ دی، مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے غلام سے کہہ دے، اپنی لونڈی سے کہہ دے کہ میں تجھ کو آزاد کر رہا ہوں، لیکن دل میں نیت نہیں تھی آزاد کرنے کا، کہنا کچھ چاہتا تھا، بھول کر یا غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا میں تجھ کو آزاد کر دیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث نقل کر کے ہمارے ذہنوں کو یہ خبر دینا چاہتے ہیں اگر نیت نہیں ہے غلام کو آزاد کرنے کی تو غلام آزاد نہیں ہوگا، گرچہ اس کے زبان سے نکل گیا۔ اسی طریقے سے والطلاق، کوئی شخص اپنی بیوی سے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تجھ کو کل زیورات دلاؤں گا، ساڑی دلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن غلطی سے خطا کے طور پر اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میں تجھ کو طلاق دے رہا ہوں۔ اور آج کے کچھ لوگ ایسے ہیں بھول کر بھی کہہ دے تو کہیں گے اب طلاق پڑ گئی حلالہ کرانا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث جو یہاں لائے، اگر نیت الگ ہے، بھول میں خطا سے کچھ اور بات نکل جا رہی ہے تو اس کی وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی جو نیت کے خلاف ہے۔ ہم نے پیپر میں پڑھا تھا بہت سال پہلے، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط، واللہ بچپنے کا وقت تھا، پرانے پیپروں میں، آج کل کسی لائبریری میں بیٹھا پیپر پلٹ رہا تھا، اس میں ایک چیز آئی بھائی، ایک وقت تھا کہ ایک فلم نکلی تھی ہندوستان میں، اس فلم کا نام تھا طلاق طلاق طلاق۔ اب شوہر فلم دیکھ کے آیا، بیوی محترمہ پوچھی کہاں سے آ رہا ہے فلم، کون سے دیکھے، طلاق طلاق طلاق، یہ عورت کو طلاق پڑ گیا جی۔ پورا ہندوستان پاکستان پریشان، کتنی عورتوں کو طلاق ہوتے، یہ بیچارہ فلم کا نام بتا رہا، وہ فلم کا نام پوچھ رہے اور انہیں طلاق اس کی بیوی کو۔ بعد میں سنا اس فلم کا نام طلاق بدل کر کے نکاح رکھ دیا گیا۔ تو خیر اس طریقے سے جہالت لوگوں میں ہے، اگر نیت اچھی، نیت کے موافق الفاظ نہ نکلیں تو اللہ کی قسم طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے آج کا معاملہ ہے بھئی، خلا کا مسئلہ آ گیا، کوئی شخص عورت خلا لینا چاہ رہے، مرد نہیں دینا چاہ رہا ہے، اب عورت کے گھر والے بھائی بابا رشتہ دار مضبوط ہیں تو گلہ پکڑ کے دبا کے زبردستی طلاق نامہ خلا نامے میں دستخط لے لیتے، سمجھتے ہیں طلاق ہو، اللہ کی قسم طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ نیت اس کی طلاق دینے کی، خلا دینے کی نہیں ہے۔ اس حدیث کو اس بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، خطا کے طور پر کوئی شخص سے نہ چاہتے ہوئے کچھ الفاظ نکال دیا یا کہ طلاق کے الفاظ نکل گئے، نیت نہیں تھی، تو اس عورت کا طلاق
نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دشمنوں نے پکڑا، کافروں نے پکڑا اور کہا جب تک تم نبی علیہ السلام کو گالی نہیں دو گے ایمان سے تم پھرو گے نہیں، اگر تم گالی نہیں دیتے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا، تلوار تیار۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار پکڑے ہیں، کہتے ہیں تو نبی کا انکار کر دے، نبی کو گالی دے، جب تیری جان بچے گی ورنہ نہیں بچے گی۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی زبان سے غلط سلط کہہ دیا، کفار نے چھوڑ دیا، جان کو بخش دیا۔ یہ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، بڑے غمزدہ ہیں، بڑے رنجیدہ ہیں، کہ اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا کفار پکڑے اور کہا تم اپنے نبی کو گالی دو، انکار کر دو، جب تمہاری جان چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں۔ اللہ کے نبی جان بچانے کے لیے میں نے کچھ الفاظ کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم الفاظ اپنی زبان سے نکالے دل مطمئن ہے؟ کہ اللہ کے نبی دل مطمئن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کبھی ایسا ہوا تو تم غلط الفاظ کہہ کر اپنی جان بچا لینا۔ اور سورہ نحل کی آیت رب نے اس وقت نازل کی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ایمان محفوظ رہے گا اگر غلط چیز پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس وقت تک کسی عورت کو طلاق نہیں ہو سکتا جب تک کی نیت بھی ہو اور پھر وہ اپنے زبان سے یہ الفاظ ادا بھی کرے طلاق کا۔ اگر بھول کر کہہ دیا تو طلاق نہیں پڑے گی، زبردستی تلوار رکھ کر خلا کے پیپر پہ دستخط لے لی گئی تو اللہ کی قسم خلا اور طلاق نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، نبی نے فرمایا میرے امتیوں کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس وسوسے کو رب العالمین نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ کب تک؟ دل میں وسوسہ پیدا ہوا ہے اللہ معاف کرتا رہے گا۔ کب تک معاف کرتا رہے گا؟ جب تک کہ کوئی شخص اس پر عمل نہ کر دے، یا کہ او تکلم اپنی زبان سے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا ادا نہ کر دے۔ صرف وسوسہ کے حد تک بات ہے، اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا، معاف کر دے گا۔ جو غلط وسوسہ پیدا ہوا دل میں اگر نیت کے موافق وہ عمل بھی کر دیتا ہے، زبان سے نکال بھی دیتا ہے، تو اب اللہ اس پر گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ تو اس حدیث میں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الخطا والنسیان میں نقل کیا انما الاعمال بالنیات، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی شخص کسی کو کہہ دیا کچھ بات لیکن وہ دل میں نہیں تھا تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ یا طلاق غلطی سے بھول کر کہہ دیا تو بیوی کو طلاق نہیں ہوگا۔ یہ تیسرے مقام پر حدیث نقل تھی، حدیث نمبر 2529۔ اور چوتھے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینہ۔
حدیث نمبر 3898. مطلب کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب نے ہجرت کیا مدینہ کی طرف. مکہ چھوڑا مدینہ کی طرف چلے گئے. اور اس حدیث کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیں اور آپ کو درس دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس باب میں اگر نیت صحیح ہو، انما الاعمال بالنیات جو حدیث نقل کی، اس باب میں نیت صحیح ہو تو ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور جو لوگ ہجرت کر گئے نیت خالص اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس زمین پر آسمان کے نیچے ان سے بہتر کوئی اور قوم نہیں ہے انبیاء کی جماعت کے بعد. اور پھر کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا پریشانی آئی، کیا کیا معجزے صادر ہوئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ساری چیزیں نقل کی. مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے دل میں بھی ہم نیت کر لیں ہجرت کی. کبھی ہمارے دین پر بھی آفت آ جائے گی تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کی محبت میں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم بھی اپنا ملک، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ مقصد ہے. اور اسی باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد اب ہجرت نہیں ہے. نیت ہے، ہجرت نہیں. نیت ہر شخص کو رکھنا چاہیے، جہاد کی نیت، اس کی نیت، اس کی نیت، لیکن اب ہجرت نہیں رہ گئی. مگر ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، فساد اور بگاڑ کا خدشہ ہو، ڈر ہو، تو ایسے وقت میں اللہ کی قسم اب ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جب اس وقت ہجرت ہوئی تو کچھ ایسے لوگ تھے اپنی بیوی کے محبت میں، بچوں کی محبت میں یا گھر کی محبت میں ہجرت نہ کیے، وہیں رہ گئے اپنے ایمان کو چھپا کر، پوشیدہ رکھ کر. کفار جب جانے لگے ایمان والوں سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی ساتھ میں لے لیے. غزوہ بدر کے وقت اب جنگ ہوئی، مسلمانوں کے تیر سے یہ قتل ہوئے. اب صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ تو ایمان والے تھے، یہ تو مسلمان تھے، اب یہ قتل ہو گئے. ان کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل کی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. قرآن نے کہا اے صحابیوں، یہ جو تمہارے ہاتھ سے قتل ہوئے ہیں، گرچہ یہ ایمان لا لیے تھے لیکن ان کے لیے تم مغفرت کی دعا نہ کرنا. کیوں؟ اگر یہ حقیقی مومن ہوتے تو مکہ میں نہیں رہتے. اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، بڑی وسیع ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جاتے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، کفار کے ساتھ آئے اور انہی کے ساتھ مارے گئے. اس لیے ان کا حشر نشر حساب کتاب بھی کافروں کے ساتھ ہوگا. سمجھنے کی کوشش کریں دوستو یہ مسئلہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آج بہت سے مسلمان بھائی ہیں، اللہ کی قسم ایسی بستی میں رہتے ہیں
کہ بڑا سا بڑا شرک بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. کہتے ہیں رواداری ہے، پڑوس کا ہے، غیر ہے، یہ اپنا تہوار منا رہا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ تہوار. یا کچھ دن پہلے آپ سنے ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، پیپر میں دیکھے بھی ہوں گے کہ بہت سے مسلمان بت خانوں کو بھی جا کر صاف کیا ہے. کیا اس سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے دوستو؟ اگر ایسے مقام پر ہیں ہم جہاں پر ہماری اولاد آگے چل کے محلے والوں کے ساتھ رہ کر کفر اور شرک میں داخل ہو سکتی ہے، اور آج دیکھ لو ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، کچھ لوگوں کے تہوار ہے پتنگ اڑانا. یہ تہوار غیر لوگوں کا ہے، کافر کا ہے، مشرک کا ہے. اس تہوار میں غیر کے نام پہ پوجا ہوتی ہے، ہاتھ پھیلائے جاتے، اور ان کے تہوار میں یہ ضروری ہے پتنگ کا اڑانا. آج مسلمان اپنے بچے کو کہ یہ بچہ ہے چلو پیسے دے دو، یہ بھی اڑا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من کثر سواد بقوم فہو منہم، جو جس کی تعداد کو بڑھائے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. دوسری جگہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا. ماں باپ کے بارے میں نبی نے فرمایا فَأَبْوَاهُ يُعَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ہر بچے کو اللہ دین فطرت پر، اسلام پر، ایمان پر پیدا کرتا ہے، لیکن اس کی ماں، اس کا باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہی ہے یہودی بنانا، یہی ہے مجوسی بنانا، یہی ہے مشرک بنانا. جانے انجانے میں بچہ چھوٹا ہے، اب اس کو پیسہ دے دیتے ہیں، جاؤ تم بھی پتنگ اڑاؤ، جاؤ تم بھی ہولی کھیلو، جاؤ تم بھی پٹاخے پھوڑو. یہ کس کا طریقہ ہے دوستو؟ اگر ایسے مقام پر ہیں جہاں شرک میں، کفر میں لطف ہونے کا ڈر ہے، تو اللہ کی قسم یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں پر نقل کی ہے ہمارے لیے پیغام اور درس دیتی ہے. ہجرت کو ختم ہو گئی، لیکن جب ہمارے ایمان میں بگاڑ اور فساد آنے کا ڈر ہو تو ایسے وقت میں وہ بستی، وہ ملک چھوڑ کر ہجرت کر جانا چاہیے. جہاں صحیح طور پر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے، ایمان پر عمل کر سکے، وہاں پر جا کر ہم بسیں اور زندگی گزاریں. اس حدیث کے ذریعے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہی کہ ہمارے لیے ہجرت ہے، لیکن وہ ہجرت کا حکم ختم ہے. لیکن آج بھی ہمارے اسلام میں فساد ہونے کا ڈر ہے، تو ہجرت قیامت تک ہمارے لیے رہے گی ایمان کی حفاظت میں. نمبر 4، امام بخاری رحمت اللہ علیہ چوتھی جگہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. باب من ہاجر او عامل خیرا، اس باب میں مطلب کیا ہے؟ جس نے کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی یا کسی نے اچھے عمل کے لیے ہجرت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نیت کے مطابق اس کو بدلہ عطا کرے گا. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب میں نقل کر کے یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، یہ مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے. نیت کا کرنا واجب اور فرض ضروری ہے. اور دوسرا پیغام یہ دیتے ہیں، جہاں بہت سارے اچھے اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک معاملہ شادی بیاہ کا بھی ہے.
جو ہر انسان کے سامنے یہ معاملہ یہ وقت آتا ہے۔ تو شادی کے اندر بھی کچھ ایسے عمل ہیں جس کے لیے نیت کا درست ہونا، نیت میں اللہ کی رضا حاصل ہونا، نیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق وہ عمل انجام دینا فرض اور ضروری ہے۔ اگر شادی کے کچھ معاملات میں نیت صحیح نہ ہو تو نکاح بھی درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں میں ایک ہفتے کے لیے 15 دن کے لیے نکاح ہے، جس کو ہم متعہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں پہلے جائز نہیں تھا۔ بہت سے لوگ غلطی کہتے ہیں متعہ پہلے اسلام میں جائز، اسلام میں کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو آہستہ آہستہ ایک ایک خرابی برائی کو ختم کرتے چلے گیا۔ ایک وقت آیا کہ متعہ کی جو لعنت تھی اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسلام میں جائز کبھی بھی نہیں تھا، لیکن ختم کرنے میں، قانون آنے میں تھوڑا وقت لگا ہے۔ اسلام میں پہلے بھی حرام تھا متعہ، اب بھی حرام ہے۔ آج ایک فرقہ ایسا ہے کہ اس کی یہاں بطور فخر کیا جاتا ہے، یعنی آپ چلے جائیں کسی شہر میں، 1 مہینہ ٹھہرنا ہے تو کسی عورت سے نکاح کر لیں، 1 مہینے کے لیے جاتے وقت چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کی قسم اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ نکاح کرنے جا رہے ہیں، عورت نکاح کرنے جا رہے تو اس وقت تک نکاح درست نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں کی نیت میں یہ نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ ہماری بیوی، یہ ہمارا شوہر ہوگا۔ بعد میں جا کر کچھ خرابی اختلاف ہوتا، خلا یا کہ طلاق کی نوبت آتی ہے تو وہ بات کا مسئلہ ہے، ورنہ پہلے سے کسی کے دل میں نکاح کر رہے ہیں، 1 سال کے بعد چھٹکارا، 1 سال کے بعد خلا، 1 سال کے بعد طلاق، تو اللہ کی قسم وہ نکاح درست نہیں ہوگا، وہ دونوں کا ملنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ زناکاری، بدکاری، اولاد بھی پیدا ہوئی تو حلالی اولاد نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم نکاح پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیت بھی خالص ہو، اور اس لیے نکاح کرے کہ ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں، تو نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تعالی راضی ہو کر ہمارا ایمان مکمل کر دے گا۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی شخص سچی نیت سے نکاح کرتا ہے تو اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض اور ضروری قرار دیا ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی، جو بھی ہم عمل کریں ہمیشہ ہمارے تصور میں، ہماری نیت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصد ہو، یہی تصور میں ہو۔ ہمارے تصور، ہمارے دل، ہماری نیت میں فساد، بگاڑ، ریا، دکھاوا نہ ہو، ورنہ اچھے سے اچھا عمل بھی اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ عذاب بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ چوتھی مرتبہ جب ہوش آتا، جب بیان کرتے ہیں کیا میدان محشر قائم ہوگا، ایسے وقت میں جو حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے لائے جائیں گے، اس میں ایک ایسا شخص ہوگا جو بڑا عالم ہوگا۔ عالم کو اللہ بلائے گا، اللہ کہے گا میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھ کو اپنے دین کا، اپنی شریعت کا، اپنے نبی کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین شریعت کا علم دیا تھا، ہم نے اس کو خوب پھیلایا، دعوت و تبلیغ کی،
رات کو سوتا نہیں تھا، دن کو آرام نہیں کرتا تھا، یہاں تقریر اس کو بتانا اس کو بتانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو علم دیا، تو خوب دین پھیلایا، یہ بات صحیح ہے، لیکن تیرے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات پیدا ہو گئی تھی، تجھ کو بڑا عالم صاحب، مولوی صاحب، فاضل صاحب، داعی صاحب کہا جائے۔ اب بندہ خاموش ہو جائے گا، پوری زندگی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں فساد پیدا ہو گیا، شہرت پسندی، ریاکاری آ گئی کہ میں سب سے بڑا عالم، لوگ مجھ کو بڑا عالم صاحب، بڑے داعی صاحب کہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، فساد بگاڑ آ گیا۔ اللہ کہے گا ٹھہر جا، یہاں پر دوسرے کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مال دیا تھا خوب، اور ہم نے تیرے دیے ہوئے مال کو تیری راہوں میں ایسا خرچ کیا، اپنی محتاجی کا بھی مجھے خوف لاحق نہیں، سب کچھ تیری راہ میں لٹا دیا، تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اللہ کہے گا فاقہ زبا، تو جھوٹا ہے۔ صحیح ہے، تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کو مسجد میں لگا دیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، مدرسوں میں خرچ کیا، یہ صحیح بات ہے، لیکن تیرے دل میں تھوڑے دیر کے لیے یہ بگاڑ فساد آ گیا تھا کہ تجھ کو لوگ سخی کہیں، بہت بڑا دیاوان کہیں، بہت بڑا دیالو کہیں، چل یہاں ٹھہر جا۔ پورے مال کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دوستو تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ کہے گا میں تجھ کو اچھی خاصی ہائٹ دیا تھا، تندرستی، صحت دیا تھا، بہت زیادہ طاقت دیا تھا، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت طاقت دیا تھا، تیرے ذات کی قسم ہم تیرا دین پھیلانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے ہم نے تیرے دشمنوں سے جنگ کی ہے، اور اس وقت تک جنگ کرتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے تیری راہ میں مجھے قتل کر دیا، میں شہید کر ڈالا گیا۔ اللہ کہے گا فاقہ زبا، صحیح ہے، تو نے میرے دشمنوں سے جنگ کی ہے، صحیح ہے، میرے دشمنوں نے تجھے قتل کیا، لیکن تیرے دل میں تھوڑی دیر کے لیے یہ بات پیدا ہو گئی تھی تجھے بڑا بہادر کہا جائے۔ آج لوگ رہتے ہیں کچھ نہیں کر کے باپ دادا کے نام پر کیسے ڈینگے مارتے رہتے ہیں، یہ فساد ہے، دل کا بگاڑ ہے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، یہ تینوں قسم کے لوگوں کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ان کو داخل کر دو۔ سب سے پہلے دوزخ میں داخل کیے جانے والے لوگ یہ بڑے عالم صاحب، دائی صاحب، بڑے سخی صاحب اور بڑے شہید صاحب، پہلوان صاحب ہوں گے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذریعے انما الاعمال بالنیات اس باب میں جو نقل کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے تصور، اپنے دل، اپنی نیت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، خلوص رکھیں، ہم اپنی نیتوں میں، اپنے دل میں کبھی بگاڑ، فساد آنے نہ دیں۔ یہ 4 مقام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں مقام پر اس حدیث کو جو نقل کیا، باب النیتی فی الایمان، 6689 حدیث نمبر،
مطلب یہ ہے قسموں میں نیت کا اعتبار ہوگا، قسموں میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اس باب میں، اس بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث نقل کی۔ مقصد کیا ہے کہ قسم کھانے والے کے نیت پر موقوف ہے، قسم کھانے والے کے نیت پر حکم جاری ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص قسم کھا رہا ہے یہ میرا سامان ہے، تو اب اس کے قسم پر اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے جو قسم کھا رہا ہے ایسے شخص کو نیت کے موافق قسم کھانا چاہیے۔ کسی کو ٹوپی ڈالنے کے لیے، کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ پہلے اپنی ایک بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ شہد پلاتی ہیں۔ اب ان کو اچھا نہیں دکھتا تھا، اسی لیے ان دو شوکنوں نے مشورہ کیا اور کہا جب نبی آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب آئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مغافیر میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے تو شہد پیا ہے۔ یہاں بات ختم ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے مغافیر نہیں پی، شہد پیا ہے۔ بیویوں نے کہا نہیں نہیں۔ اب نبی کو بھی شک ہو گیا، نبی کو بھی شک ہو گیا۔ آپ نے کہا اس کے بعد اللہ کی قسم آج کے بعد سے شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ قسم پسند نہیں آئی۔ سورہ تحریم میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج۔ اے نبی آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ کو جرأت کیسے ہوئی، آپ اللہ کو چھوڑ کر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر قسم کھا کے حرام قرار دیتے ہیں؟ کیسے آپ کی ہمت ہوئی؟ اللہ کی قسم۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کفارے کے طور پر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھا لے کسی چیز کے لیے، گناہ کے لیے تو قسم نہیں کھانا چاہیے، کسی کام کے کرنے کے لیے قسم کھا لے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھے کہ یہ کام اچھا ہے، قسم توڑ دینا ہی بہتر ہے، تو قسم توڑ دینا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کچھ صحابہ، اللہ کی قسم ہم آپ کو سواری نہیں دیں گے۔ پھر آئے وہ صحابہ، سواری پوچھے، آپ نے سواری دے دیا۔ دوسرے صحابہ جو سنے، اللہ کے نبی آپ نے قسم کھا لی تھی ان کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا سواری دینے میں ان کو خیر ہے، اس لیے میں اس کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ قسم ہم توڑنا چاہیں تو کفارہ یہ ہے کہ ہم ایک غلام آزاد کریں۔ آج غلام کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیم دی کہ چند سالوں میں دنیا سے غلام لوڈی کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج ہر انسان دنیا میں آزاد۔ یہ اسلام کا احسان ہے دنیا کے لوگوں پر، غلام آزاد کرنا۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 روزہ رکھ لینا۔ تو خیر، یہ اگر کوئی شخص قسم اس لیے کھاتا ہے، قسم
اس لیے کھاتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان بچا لیں گے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو بڑے نقصان سے بچا لیں گے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے اندر ملاف پیدا کر دیں گے تو جائز ہے۔ ایسے وقت میں جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر اپنے فائدے کے لیے کسی مسلمان کو نقصان پہنچا دے، کسی کو دھوکہ دے دے، تو اللہ کی قسم ایسا شخص جو ہے بڑا گنہگار اور بڑا ناجائز، بہت بڑے حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باب النیت فی الایمان، قسموں میں نیت پر موقوف ہوگی کہ یہ قسم کس مقصد سے کھایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نور آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک پڑھیں، ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی پر ایک غیر مرد کو دیکھ لیا، آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اے اللہ کے نبی میں گھر گیا تو میری بیوی فلاں کے ساتھ سوئی تھی۔ قرآن نے کہا والذین یرمون، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بھی الزام لگاتا ہے 4 گواہ ہونا چاہیے، اگر 4 کے بجائے صرف 3 ہیں تو اس کی بیوی کو شریعت سزا نہیں دے گی، 4 گواہ ہونا فرض اور ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ اپنے نگاہوں سے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھے، 3 نے دیکھا 1 نہیں دیکھا، تو شریعت اس کے اوپر حد قائم نہیں کرے گی، بلکہ شوہر گویا الزام لگا رہا اس کے اوپر حد قائم ہوگی۔ اب لوگ ڈرنے لگے، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے الزام تو لگا دیا، دلیل کہاں سے پیش، بہت پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کبھی اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ معاملہ ابھی نبی کے سامنے ہے، اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اللہ نے ایک دستور بنایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اب شوہر کہتا ہے تم نے زنا کیا، بیوی کہتی ہے میں نے زنا نہیں کیا۔ آج یہ چیز بہت عام ہو رہی ہے، صرف شک کے بنا پہ قتل غارت ہو جا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں شریعت نازل ہوئی کہ مرد کو چاہیے وہ 4 مرتبہ کہے اللہ کی قسم میری بیوی جھوٹی ہے، وہ زنا کی ہے، میں سچا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ اور 5ویں بار کہے گا مرد اگر میری بیوی سچی ہے میں جھوٹا ہوں، ان لعنت اللہ، اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، ہٹ جائے گا۔ اب عورت سے کہا جائے گا تیرا شوہر تیرے اوپر زنا کا الزام لگا رہا ہے، تو کہتی ہے نہیں کیا، اب تو قسم کھا۔ عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، میرا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا، میرا شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ 4 مرتبہ اس طریقے سے کہے۔ والخامسہ ان غضب اللہ، اور 5ویں بار عورت کہے گی اگر میرا شوہر الزام لگانے میں سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، مجھ سے زنا ہوا ہے، تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے، خون خرابے کی ضرورت نہیں، عدالت کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، یہ لعان کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہاں نیت کا مسئلہ ہے، یہاں نیت کا مسئلہ ہے۔ اگر مرد کی نیت صحیح ہے قسم کھانے کی، عورت کو دیکھا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کی عزت بڑھائے گا۔
اور عورت دنیاوی عزت بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتی ہے، شوہر کو جھٹلا دیتی ہے اور کہتی ہے میں پاک دامن ہوں، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس پر غضب نازل کر دے گا، اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ کئی ایسے واقعات ہیں لعان کرنے کے بعد اچھی خاصی عورتوں کو بڑے بڑے دنیاوی مصائب اور مصیبتوں میں مصیبت میں ملوث ہونا پڑا ہے۔ تو خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب النیت فی الایمان، نیت فی الایمان، قسموں میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ دے رہا ہے تو یہ ملعون ہوگا، مردود ہوگا، مغضوب ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹی قسم ہم کبھی نہ کھائیں، گرچہ نیت۔ آج بہت سے لوگ ہیں مال بیچ رہے ہیں، بھائی اتنے کے دے دو، کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا مال اتنی قیمت پہ آیا ہی نہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں توڑے۔ ایک حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر جب کی نیت میں خلل ہو، فساد ہو، دھوکہ دینا ہو تو ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہے یا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جا رہے ہیں اور ایک شخص ادھر سے ایک بکری لے کر آ رہا ہے، پوچھتے ہیں بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنے کے؟ 350 میں۔ نہیں بھائی 300 درہم میں دے دو۔ نہیں 350 سے کم، بھائی 300 میں دے دو۔ یہ کہتا ہے 3.5، یہ کہتا ہے 3، یہاں تک کہ بکری والا کہتا ہے اللہ کی قسم 3.5 سے کم میں نہیں دوں گا۔ اب وہ شخص جاتا رہتا، دوسرا آدمی ملتا ہے، کہتا ہے بکری بیچنا؟ ہاں بیچنا۔ کتنے میں؟ 350 میں۔ نہیں 300 میں دے دو۔ کہتا نہیں 350۔ یہاں تک کہ خریدنے والا بار بار جب کہتا ہے تو بیچنے والا 300 میں دے دیا۔ اب وہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں بہت غمزدہ، میں نے 300 میں پوچھا تو نہیں دیا، لیکن اس نے پوچھا تو دے دیا۔ غمزدہ ہوئے، نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی، کیوں غمزدہ ہو، کیوں چہرے پہ غم کے آثار دکھ رہے ہیں؟ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابی تم غم نہ کرو، اللہ کی قسم اس شخص نے 50 درہم میں اپنے ایمان کو بیچ ڈالا ہے، اب اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے وقت مسلمان تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا، نہیں بھائی اتنے میں تو اللہ کی قسم مجھے نہیں آئے، خدا کی قسم نہیں آئے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے دوستو، ظاہر میں قسم کھانے والے کے نیت پر حکم لگایا جائے گا۔ نیت اچھی ہے تو الحمدللہ، نیت خراب ہے تو اس کا ایمان آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث 7ویں مقام پر نقل کرتے ہیں، باب فی ترک الحیل، حیلہ ترک کرنے کا بیان۔ حیلہ ترک کرنے کا بیان کا مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کے نقل کر کے حیلہ کے بیان میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حیلہ جائز نہیں ہے۔ حیلہ کا مطلب کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حیلے حوالے سے اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کر دے، حلال کو حرام ثابت کر دے، حرام کو حلال ثابت کر دے تو یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بیان میں، اسی باب میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ
اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی کے پاس آیا، ایک شخص بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ نماز کتنے وقت فرض ہے؟ کہا 5 وقت۔ کہا اور کچھ زیادہ؟ آپ نے کہا نوافل ہے۔ کہا روزے کتنے فرض؟ کہا رمضان کے روزے۔ کہا اس کے علاوہ اور کچھ فرض؟ کہا نوافل روزے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ زکوٰۃ؟ کہا زکوٰۃ بھی فرض۔ کہا اور کچھ خیرات؟ کہا نوافل خیرات ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے اپنی بات میں سچا ہے کہ جو مجھ سے سنا نہ اضافہ کرے گا نہ کمی کرے گا۔ تو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس زمین پر چلنے والے اس شخص کو دیکھ لو۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اگر کسی شخص کو اتنا مال ہو گیا کہ اب زکوٰۃ دینا فرض ہے، اب 1 ہفتے کے بعد سال پورا ہو رہا ہے، کروڑوں رکھا ہوا ہے زکوٰۃ دے، لیکن ہے بڑا ہوشیار، اب سوچتا 1 لاکھ میں 2500 نکالنا پڑے گا، ابھی 10 دن باقی ہے، اب دوسرے دن جا کر اپنی بیوی کے نام پہ پلٹا دیتا ہے۔ اب سال آنے سے پہلے بیوی کے نام پہ پلٹا دیا، اب زکوٰۃ نہیں دینا۔ اب 1 سال پھر گزرنا بیوی کے اوپر، پھر 1 سال میں 2-3 دن باقی ہے، بیوی جو ہے شوہر کے نام پہ پلٹا دے رہی ہے، یہ میں تحفے میں آپ کو دے رہی۔ اب اس طریقے سے ہیلا کر کے اگر کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو گویا اس کی نیت میں خلل ہے۔ اب اس کے لیے وہی عذاب ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ یہ زیورات، یہ مال، یہ دولت اللہ تعالیٰ دن قیامت میں آگ میں پگھلا کر تختی بنا کر ایسے لوگوں کے بازوؤں کو، پیٹھ کو داغے گا اور پھر کہا جائے گا ھذا کنزتم، یہ تیرا مال ہے۔ اس لیے دوستو ہیلا کر کے ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اس حدیث کو نقل کیا، کبھی بھی نیت اچھی رکھنا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا۔ جیسے غزوہ تبوک کے وقت جب نبی واپس آئے، منافقین جو تو اللہ کے نبی بیمار تھا، یہ کام تھا، وہ نبی نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا اللہ۔ صحابی تھے 3، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ کے ساتھ چل نہ سکا، یہاں تک کہ آپ واپس آ گئے۔ نبی نے رب کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا اور اعلان ہو گیا کوئی بات نہ کرے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد حکم آیا ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ اللہ کی قسم 50 دن گزر گئے، زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، اپنا نفس خود ان کے لیے تنگ ہو گیا، توبہ کرتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب توبہ قبول کر دی، ایک لمبا واقعہ ہے، نبی کے پاس پہنچتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نبی مبارکبادی دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اے کعب بن مالک سن لو، اللہ کی قسم، اللہ کے بندے کا سب سے بہتر دن اس کی زندگی میں وہ دن ہوتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہتر دن آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہو، ہیلے حوالے سے کام نہ لے، تھوڑی پریشانیاں ضرور آئیں گی، لیکن نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں ساری پریشانیاں، تکلیفیں دور کر کے اس کے لیے دنیا اور آخرت بہتر کر دیتا ہے۔ تو خیر دوستو، مختصر یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو 7 جگہ پر نقل کیا اور 7 مسائل اس سے نکالے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے مجتہد تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام احادیث سے محبت کرنے اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔